فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت سے حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، ہماری زیر مطالعہ کتاب کا نام ہے سپر برین آف اسلام۔ کتاب کا تیسرا حصہ آپ کی سماعت کی نظر کروں گی۔ آج ہم صفحہ نمبر 28 سے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے مطالعے کا اختتام جو کیا تھا وہ صفحہ نمبر 28 پر ہی کیا تھا۔ آج ہم وہیں سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ 9 ہجری میں چیچک جیسی متعدی بیماری کی وبا مدینے میں پھوٹ پڑی اور کچھ بچے اس میں مبتلا ہو گئے۔ امام جعفر صادق اس وقت 7 یا 10 سال کے تھے۔ اب جو جملہ میں پڑھوں گی یہ بریکٹ کے اندر ہے، یعنی اگر ان کی ولادت 80 ہجری یا 83 ہجری مان لی جائے، بریکٹ بند، اور 10 یا 7 سال کے بچے بڑے لڑکوں کی نسبت کم اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں۔ فروہ اپنے سارے بچوں جعفر سمیت کو لے کر مدینے سے چلی گئیں تاکہ اس متعدی بیماری سے ان کے بیٹے بچ سکیں۔ چونکہ ابھی ان کے کسی بیٹے کو یہ بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی، اس لیے اب چیچک والے شہر سے دور جانا ضروری تھا تاکہ ان کے بچے اس میں مبتلا نہ ہوں اور وہاں جائیں جہاں یہ بیماری نہ ہو۔ فروہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ مدینے کی ایک تفریح مقام طفسہ چلی گئیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہاں بعض دیہاتوں کے نام ان چیزوں یا پیداوار کے نام پر رکھے ہوتے ہیں جو ان دیہاتوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح طفسہ بھی ایک پودے کے پتوں سے ایک نہایت عمدہ قسم کی بوریاں بنائی جاتی تھی جسے طفسہ کہا جاتا تھا۔ توئے فے سین اور ہے اس کے ساتھ کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس گاؤں کا نام طفسہ پڑ گیا۔ اب بھی اس گاؤں کی جگہ موجود ہے لیکن پہلی اور دوسری صدی ہجری کی مانند آباد نہیں ہے۔ اگرچہ مدینہ ایک صحرا میں واقع ہے لیکن اس کے اطراف بھی صحت افزا مقامات بھی ہیں۔ مدینے کے بڑے لوگ گرمیوں میں وہاں جاتے ہیں۔ فروہ جب طفسہ میں رہ رہی تھی تو انہیں اطمینان تھا کہ ان کے بیٹے اب چیچک میں مبتلا نہیں ہوں گے، لیکن وہ اس سے غافل تھیں کہ چیچک کی خطرناک بیماری ان پر حملہ آور ہو چکی ہے۔ جب وہ بیمار ہوئیں تو چیچک کے تمام مریضوں کی طرح انہیں بھی علم نہ تھا کہ وہ اس میں مبتلا ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ چیچک کا پہلا نشان ان کے جسم پر ظاہر ہوا۔ چونکہ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں، جب انہیں علم ہوا کہ وہ اس مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی ہیں تو انہوں نے اپنی فکر کی بجائے بچوں کی فکر کی اور کہا کہ جلدی میرے بچوں کو طفسہ سے دور ایسی جگہ لے جائیں جہاں چیچک کی بیماری نہ ہو۔ اس طرح جعفر صادق اور دوسرے سارے بیٹوں کو طفسہ سے دور ایک دوسرے گاؤں لے جایا گیا۔ مدینے میں امام محمد باقر کو اطلاع ملی کہ ان کی زوجہ چیچک میں مبتلا ہو گئی ہیں، جو ایک مہلک مرض ہے۔ امام محمد باقر نے درس پڑھانا چھوڑ کر پہلے روضہ نبوی پر حاضری دی،
جو اسی مسجد مدینہ کے اندر واقع تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے التجا کی کہ ان کی زوجہ کو شفا عنایت فرمائے۔ جب فروہ نے اپنے شوہر کو دیکھا تو کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ شاید آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ میں چیچک میں مبتلا ہوں، اور چیچک کے مریض کی عیادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک چھوت کی بیماری ہے اور مریض سے عیادت کرنے والوں کو لگ سکتی ہے۔ امام محمد باقر نے فرمایا، میں نے پیغمبر اسلام کی روح سے درخواست کی ہے کہ آپ کو شفا دیں، اور چونکہ روح کی اثرات پر میرا ایمان ہے، اس لیے مجھے علم ہے کہ تو بھی شفا پا جائے گی، اور میں بھی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ جس طرح امام محمد باقر نے فرمایا تھا، اسی طرح فروہ کو اس بیماری سے نجات مل گئی، وہ خود بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہوئے۔ اس خاتون کا تندرست ہو جانا معجزے سے کم نہ تھا، کیونکہ چیچک کی بیماری پہلے تو بڑے آدمی پر بہت کم حملہ آور ہوتی ہے، اور اگر حملہ آور ہو جائے تو مریض کا صحت یاب ہونا بعید ہوتا ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے، چونکہ محمد باقر امام تھے اور ہر امام کے پاس لامحدود طاقت اور علم ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ فروہ کے سرانے پہنچے تو انہوں نے اپنی امامت کے علم اور طاقت کے ساتھ فروہ کو شفا دی، لیکن ایک غیر جانبدار مورخ اس بات پر یقین نہیں رکھتا، حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت طبیب چیچک کا علاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اس لحاظ سے فروہ کا تندرست ہو جانا ایک منفرد واقعہ شمار کیا جاتا ہے۔ تندرست ہونے کے بعد فروہ مدینے واپس چلی آئیں، لیکن چونکہ ابھی تک چیچک کی بیماری مدینے میں موجود تھی، لہٰذا انہوں نے بیٹوں کو شہر نہیں بلایا۔ اسی سال 9 ہجری میں اور ایک دوسری روایت کے مطابق 1 سال بعد امام جعفر صادق نے اپنے والد گرامی کے حلقہ درس میں حاضری دینا شروع کی۔ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ امام جعفر صادق 10 سال کی عمر میں اپنے والد کے حلقہ درس میں حاضر ہوئے۔ امام محمد باقر کا حلقہ درس ایک شاندار مدرسہ تھا، اور جو لوگ یہاں آتے وہ اس زمانے کے علوم کو سیکھتے تھے، لہٰذا امام جعفر صادق کی تعلیم کا آغاز 10 سال کی عمر میں ہوا، اور یہ بات کسی ذہین لڑکے کے بارے میں حیرت انگیز نہ تھی۔ مغربی دنیا کے چند ایسی مشہور شخصیتوں کا نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے 10 سال کی عمر میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی۔ جب امام جعفر صادق اپنے والد گرامی کے حلقہ درس میں شامل ہوئے تو پہلی مرتبہ امام محمد باقر نے بطلیموس کا جغرافیہ پڑھانا شروع کیا، اور پہلے دن ہی جعفر صادق نے بطلیموس کی کتاب المحتسبی کو پڑھا۔ یاد رہے کہ یہ کتاب علم حیت اور جغرافیہ کے بارے میں ہے۔ آپ نے پہلے ہی دن پہلی مرتبہ اپنے والد سے سنا کہ زمین گول ہے، کیونکہ بطلیموس نے جو 2 صدی عیسوی میں زندہ تھا، اپنی کتاب المحتسبی میں لکھا ہے کہ زمین گول ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوپرنیک نجومی کے زمانے ہی سے جو 1473 میں پیدا ہوا اور 1543 میں فوت ہوا، لوگ زمین کے گول ہونے کے قائل تھے۔ اس صورت میں جب کہ تمام مصری سائنسدان جانتے تھے کہ زمین گول ہے، کوپرنیک جو ابھی جوانی کے مرحلے میں داخل ہوا تھا اور اس نے ابھی زمین کے گول ہونے اور سورج کے گرد چکر لگانے کا نظریہ پیش نہیں کیا تھا، کرسٹوفر کولمبس زمین کے کروی ہونے کی تصدیق کے پیش نظر مشرق کی جانب جہاں خوردونی دواؤں کے جزیرے تھے چل پڑا، تاکہ مغرب کے راستے وہاں تک پہنچے۔ ابھی تک کرسٹوفر کولمبس نے اپنی مشہور کتاب
جس میں لکھا ہے کہ زمین اور دوسرے سیارے آفتاب کے گرد گھومتے ہیں، لاطینی زبان میں شائع نہیں کی تھی کہ مالان ایک پرتگالی جو اسپین کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس نے اپنی کشتیوں کو سیول کی بندرگاہ سے سمندری راستے پر ڈال دیا اور اس ساری زمین کا ایک مکمل چکر کاٹا۔ اس کے ساتھ ہی 3 سال بعد ہسپانیہ واپس آ گئے، جبکہ وہ فلپائن کے جزائر میں وہاں کے مقامی باشندوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور پہلی بار زمین کے گول ہونے کو ثابت کیا۔ اس طرح پہلی بار تصدیق ہوئی کہ زمین گول ہے۔ کوپرنیکس سے پہلے زمین کا گول ہونا ثابت تھا، لیکن بطلیموس نے المحاسباتی میں لکھا تھا کہ زمین دنیا کا مرکز ہے اور سورج، چاند، ستارے اور سیارے سب زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں، لیکن کوپرنیک نے کہا کہ زمین دنیا کا مرکز نہیں ہے بلکہ سورج دنیا کا مرکز ہے اور زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ 91 ہجری میں جب امام جعفر صادق اپنے والد کے حلقۂ درس میں شریک تھے تو ان کو 2 نئے واقعات پیش آئے جو ان کے لیے خاصی اہمیت کے حامل تھے۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ امام محمد باقر کے مریدوں اور شاگردوں میں سے ایک جب اپنے وطن مصر سے واپس آیا تو اپنے ساتھ لکڑی اور مٹی سے بنایا ہوا جغرافیائی کرہ لایا۔ کیونکہ مصر میں مٹی سے بہت سی چیزیں تیار کی جاتی تھیں، مثلاً مجسمے وغیرہ، اور مصر کے باہر رہنے والے لوگ ان اشیاء کو بطور تحفہ لے جاتے تھے۔ یہ خاصی مہنگی فروخت ہوتی تھیں۔ مٹی کا وہ جغرافیائی کرہ جو محمد بن فتح مصر سے امام محمد باقر کے لیے بطور سوغات لایا تھا، ایک ایسے گول ستون کی مانند تھا جس پر کسی کرے کو رکھتے ہوں گے۔ یہ گول ستون زمین شمار کی جاتی تھی اور جو کرہ تھا وہ آسمان تھا، اور اس کرۂ آسمانی پر ستارے اس طرح لگائے گئے تھے جیسے بطلیموس نے 2 صدی عیسوی میں اظہار خیال کیا تھا، یا اس کا خیال تھا۔ بطلیموس نے آسمانی ستاروں کے لیے جو اس زمانے میں دیکھے جاتے تھے 48 تصاویر کو مد نظر رکھا۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے، یہ تصاویر اس کی اختراع نہیں تھیں بلکہ اس سے پہلے کے نجومیوں نے انہیں ایجاد کیا تھا، البتہ بطلیموس نے انہیں ایک مکمل شکل دی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق دنیا میں ثابت ستاروں کی تعداد 48 تھی اور بطلیموس نے اس بڑے آسمانی کرے پر ہر مجموعے کی شکل بنائی اور ہر ایک کا نام مصری زبان میں لکھا۔ اس آسمانی کرے میں ستاروں کے 12 مجموعے حمل سے لے کر ہوت یعنی برج سے ماہی تک کے قمر بند کی مانند اس کرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے، اور سورج کو بھی کرے کے اسی حصے میں دکھایا گیا تھا تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ سورج سال میں ایک مرتبہ آسمان میں اس کمر بندی کے علاقے سے گزرتا ہے۔ سورج کے علاوہ چاند اور دیگر سیارے بھی آسمانی کرے میں نظر آتے تھے، اور سیارے بھی سورج اور چاند کی طرح زمین کے ارد گرد گھومتے تھے۔ مختصر یہ کہ اس آسمانی کرے میں دنیا کا مرکز زمین تھا اور سورج، چاند اور ستارے زمین کے ارد گرد حرکت کرتے دکھائے گئے تھے۔ یہ پہلا کرہ آسمانی تھا جو آسمان کے متعلق امام صادق نے دیکھا تھا، اور ابھی آپ کی عمر 11 سال سے زیادہ نہیں تھی، اگر آپ کی تاریخ ولادت 80 ہجری مان لی جائے۔ بریکٹ بند 11 سال سے زیادہ نہیں تھی کہ آپ نے اس کرہ اور بطلیموس کے جغرافیے کے بارے میں اظہار خیال فرمایا اور کہا، اگر سورج سال میں ایک بار کرہ زمین کے ارد
گرد چکر لگاتا ہے اور اس کی گردش کا راستہ 12 برج اس کی گردش کا راستہ 12 برج اور ان میں ہر برج کا 30 رات دن قیام ہے، تو پھر ہمیں ہر وقت سورج دکھائی دینا چاہیے۔ اس اظہار خیال کو میں دوبارہ پیش کرنا چاہوں گی۔ چھٹے امام نے فرمایا، اگر سورج سال میں ایک بار کرۂ زمین کے ارد گرد چکر لگاتا ہے اور اس کی گردش کا راستہ 12 برج اور ان میں ہر برج کا 30 رات دن قیام ہے، تو پھر ہمیں ہر وقت سورج دکھائی دینا چاہیے۔ 11 سالہ بچے کا اظہار خیال نہایت ماہرانہ تھا، اور جو آدمی یہ کرۂ سوغات لے کر آیا تھا اس نے جواباً کہا، بطلیموس کہتا ہے کہ سورج کی حرکات 2 قسم کی ہیں، ایک حرکت بروج کے احاطے میں ہے اور سورج سال میں ایک بار برجوں سے گزرتا ہے اور زمین کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اور سورج کی دوسری حرکت کرۂ زمین کے ارد گرد ہے، ہر رات دن میں ایک دفعہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، اور نتیجتاً ہم ہر صبح اسے طلوع ہوتے ہوئے اور ہر شام کو غروب ہوتے دیکھتے ہیں۔ اس شخص کی وضاحت کے بعد امام جعفر صادق نے فرمایا، ممکن ہے یہ دونوں حرکات ایک ساتھ ہوں، کیونکہ سورج جب بروج کے احاطے میں گردش میں مشغول ہوتا ہے کس طرح چھوڑ کر زمین کے گرد چکر لگا سکتا ہے؟ سوغات لانے والے نے کہا، سورج رات کو بروج کے احاطے کو ترک کرتا ہے تاکہ زمین کے گرد چکر لگائے اور صبح کے وقت زمین کے مشرق سے طلوع کر سکے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اس طرح تو سورج صرف دن ہی کو 12 میں سے کسی ایک برج میں ہوتا ہے اور راتوں کو وہاں نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے بقول رات کو اسے چاہیے کہ وہ جگہ چھوڑ دے اور زمین کے گرد چکر لگائے تاکہ صبح زمین کے مشرق سے طلوع کر سکے۔ اگر ایسا ہے تو رات کو سورج ہمیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ شاید اپنے چہرے پر پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ دکھائی نہ دے۔ جس وقت امام جعفر صادق نے اس آسمانی کرے کو دیکھا تو بطلیموس کی موت کو 560 سال ہو گئے تھے، اور ابھی تک کسی فرد میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس آسمانی کرے کے بارے میں اظہار خیال کرے اور پوچھے کہ کس طرح ممکن ہے کہ سورج بقول بطلیموس ہر برج میں 30 دن سفر کرتا ہے اور زمین کے گرد بھی چکر کاٹتا ہے، ہر روز و شب میں ایک مرتبہ اپنے ٹھکانے اور راستے کو بدلتا ہے تاکہ زمین کے گرد چکر لگائے۔ ان 560 سالوں میں کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ بطلیموس کی حیت پر تنقید کرے اور کہے کہ سورج کی زمین کے ارد گرد گردش جو وہ بروج کے احاطے میں رہ کر کرے عقلی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ کسی نے بھی بطلیموس کی کتاب المحبستی کو پڑھتے ہوئے ان 500 سالوں میں کوشش نہیں کی کہ اپنی عقل کو استعمال کرے۔ جب علم نجوم کے بارے میں بطلیموس کا بھی کوئی نظریہ نہیں تھا کہ ہم کہیں اسے بلا چوں چرا قبول کر لیا جانا چاہیے تھا۔ البتہ پہلے زمانے میں 2 باتیں سائنسدانوں پر تنقید سے روکتی تھیں، پہلی یہ کہ استاد کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا، چنانچہ جو کچھ آسمان نے کہا وہی صحیح ہے، جو کچھ استاد نے کہا وہی صحیح ہے اور اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی، اور دوسری بات پرانے لوگوں کی سستی تھی، اس سے وہ ہماری
مراد عام لوگوں کی ذہنی سستی ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں عام لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ علمی مسائل کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ اس کی وجہ ترویج علم کے وسائل کی محدودیت تھی، اور صرف وہ لوگ جو مشرق و مغرب کے مدارس میں علم حاصل کرتے تھے انہیں ہی علم سے دلچسپی تھی، اور ان علمی مدارس کے باہر سے کوئی آدمی علم کے بارے میں اپنے شوق کا اظہار کرتا تو وہ بھی ان مدارس کے علماء کے رابطے کی وجہ سے علم سے لگاؤ پیدا کر لیتا تھا۔ ابھی یہ صورتحال کم و بیش موجود تھی کہ چھپائی کی صنعت ایجاد ہوئی اور مغرب میں علم کو یونیورسٹی کے حدود سے نکال کر عام آدمی کی رسائی تک پہنچا دیا گیا، لیکن مشرق میں اس وقت تک علمی مدارس سے باہر نہیں نکلا تھا۔ بہرحال مشرق کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کسی کو بطلیموس نجومی کا نظریہ عقلی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اس ہونہار طالب علم نے بطلیموس کے نظام نجوم کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس نظام میں کون سی خرابی ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سورج 12 برجوں میں زمین کے ارد گرد بھی گھومتا ہے اور اسی طرح ہر روز زمین کے مشرق سے طلوع اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ جب امام جعفر صادق اپنے والد گرامی کے حلقہ درس میں ہر روز حاضر ہوتے تو ان کی نظر کرۂ آسمان پر پڑتی اور وہ بطلیموس نجومی کے نظام میں پائے جانے والے نقص کا اعادہ کرتے، لیکن ان کے والد یہ کہہ کر خاموش کر دیتے کہ بطلیموس نے غلطی نہیں کی، یہ فطری بات ہے۔ سامعین، میں اپنے مطالعے کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتی ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے صفحہ نمبر 33 سے۔ اللہ حافظ۔